دوستو، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے اس معجزے کو معجزہ شق القمر کہا جاتا ہے۔ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ رسوائے زمانہ مکہ کے ولید ابن مغیرہ، ابو جہل، عاص ابن وائل، عاص بن ہاشم، اسود بن گیوس وغیرہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معجزے کو پیش کرنے کو کہا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو 14ویں کے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو اسی وقت چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر تھا تو دوسرا ٹکڑا جبل قیقعان پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ قمر میں فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا یعنی پھٹ گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اسے رد کر دیتے ہیں یعنی مانتے نہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ دوستو، انسانوں کے دنیا میں آنے سے کروڑوں سال پہلے ایک بہت بڑا ستارہ زمین سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے زمین کے کچھ ٹکڑے الگ ہو کر زمین کی باؤنڈری سے باہر چلے گئے، اور ان میں سے ایک بڑا ٹکڑا بھاری ہونے کی وجہ سے زمین کی باؤنڈری کے اندر ہی رہ گیا، جسے آج ہم چاند کہتے ہیں، جو ہم سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہیں۔ اسی اسلامی تعلیمات کے حساب سے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کے دو ٹکڑے کیے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج کی سائنس جو چاند تک پہنچ چکی ہے اور بہت سارے ایسٹروناٹ چاند پر قدم بھی رکھ چکے ہیں، کیا انہیں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا کوئی ثبوت ملا ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ آخر کیسے ہوا تھا، کیسے پیش آیا تھا۔ روایتوں کے حساب سے ہجرت سے 5 سال پہلے قریش کے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر واقعی میں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ لہٰذا ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کام کروایا جائے جو ناممکن ہو۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد، اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک چاند پھٹ پڑا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا۔ سب لوگوں نے یہ منظر صاف طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، دیکھ لو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے کی طرح جڑ گیا، مگر ان کافروں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہا یہ تو صرف محمد کا ایک جادو ہے، معاذ اللہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو کا الزام لگانے والوں میں ابو جہل بھی تھا، مگر قریش کے کچھ عقل مند لوگوں کا ماننا تھا کہ جادو کا اثر صرف سامنے رہنے والوں پر ہی ہوتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ جو لوگ دوسرے علاقوں اور ملکوں میں گئے ہوئے ہیں جب وہ سفر سے مکہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے دوسرے علاقوں میں بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ اگر انہوں نے گواہی دی تو محمد یقیناً سچے نبی ہیں۔ لہٰذا جب قافلے والے آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی اس دن چاند کو 2 حصوں میں بٹتے ہوئے دیکھا، لیکن قریش کے لوگوں نے یہ بات بنا کر کہا کہ جادو اصل میں پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اسی لیے جس نے بھی چاند کو جہاں سے بھی دیکھا انہوں نے جادو ہی دیکھا۔ اس کے بعد کچھ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی گمراہ ہی رہے، اور انہی گمراہ لوگوں کی طرح بعد میں آنے والے منکرین اور ملحدین نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے اس معجزے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی اور اس معجزے پر بہت سے سوال کیے، جن میں یہ کہا گیا کہ اگر چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ حقیقت میں ہوا تھا تو اس وقت چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دوسرے شہروں اور ملکوں میں دکھائی کیوں نہیں دیا؟
اس اعتراض کا ایک جواب تو حدیث مبارکہ میں ہی موجود ہے کہ جب قافلے والے مکہ آئے تو انہوں نے اس بات کو مانا کہ انہوں نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دوسرے علاقوں میں بھی دیکھا، جبکہ وہ لوگ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت خلاف اور دشمن تھے۔ دوسرا یہ کہ جب کچھ علاقوں میں چاند نکلتا ہے تو اس وقت دنیا کے دوسرے علاقے میں صبح کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، یعنی دن کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمان میں روزانہ طرح طرح کے نشانیاں ظاہر ہوتی ہے، جیسے رنگ برنگ کے بادل، اندر دھنوش، ستاروں کا ٹوٹنا اور بادلوں کا چھا جانا۔ لہٰذا اس وقت چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ انہی لوگوں کو دکھائی دیا جو اس وقت ان علاقوں میں موجود تھے جہاں آسمان، اور وہ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ دوسرے لوگ اسے دیکھ نہ پائے۔ اس کے باوجود چاند کے ٹکڑے ہونے کے اس معجزے کو اس وقت دنیا کے کئی دیشوں نے دیکھا، جیسے انڈونیشیا کے ایک علاقے مالابار کے بادشاہ نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جس کا نام چکرورتی فارمس تھا، اور اس نے اس واقعہ کو ایک کتاب میں بھی لکھوا دیا تھا جس کے ریکارڈ آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے ایک راجا چرمن پیرومل نے اس رات اپنے محل سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے الور کے پتلوں میں سے ایک ایسا پتلا آج بھی موجود ہے جس کے اوپر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس پتلے کو اس وقت بنایا گیا جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ یہ سارے واقعات اور اس کی ڈیٹیل لندن میں موجود انڈین آفس لائبریری کے پرانے آرٹیکل اور ڈاکومنٹ میں آج بھی موجود ہے۔ دوسری طرف آج کے زمانے کے سائنٹسٹ ریسرچ کر کے جہاں فیکٹ کے ذریعے اسلام کی سچائی کو آج ثابت کر رہے ہیں، وہیں چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ بھی ایک میتھمیٹیشین اور آسمان کی جانکاری رکھنے والے ڈومین C.O. کیسینی نے چاند کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا اور چاند کی ایک تصویر بنائی۔ اس نے اس تصویر میں چاند کے بیچ ایک لکیر بنائی تھی، لیکن وہ خود اس لائن کی حقیقت سے انجان تھا۔ دراصل یہ ایک چاند کے ٹکڑے ہونے کا معجزہ کا وہ ثبوت تھا جو پہلی بار کسی غیر مسلم سائنٹسٹ نے خود دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے 200 سال بعد ناسا نے چاند کی تصویر جاری کی اور ڈومین C.O. کیسینی کی تصویر اور نئی تصویر کو ملا کر دیکھا گیا تو دونوں میں ایک لکیر ایک جیسی پائی گئی۔ چنانچہ سائنٹسٹ اور زیادہ ریسرچ میں لگ گئے کہ یہ چاند پر لکیر کس چیز کی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ پتہ کرو میری بنائی ہوئی چیزوں میں اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا اور جانکاری ملتی گئی، اور سال 1971 میں جب اپولو 10 مشن بھیجا تو اس نے بہت قریب سے چاند کی تصویر کھینچی جس میں صاف طور پر اس لکیر کو دیکھا جا سکتا تھا جو بیتے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی کھلی نشانی تھی۔ سائنس دانوں کو پتا چلا کہ چاند کی سطح اس لکیر کی طرف سمٹ رہی ہے اور چاند مسلسل اس لائن گیپ کو بھرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہائپوتھیس کے مطابق بیتے زمانے میں ایک بار چاند کے اندر کچھ کمی آ گئی تھی اور چاند پر موجود وہ لائن اسی وقت ظاہر ہوا تھا جب چاند 2 ٹکڑوں میں ہوا تھا، جسے آج بھی وہ لکیر پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دراصل ایسٹروناٹ اور سائنسدان اس کی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر سائنٹسٹ نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا ثبوت اگر دنیا کے سامنے دکھا دیں گے تو اسلام کی سچائی ثابت ہو جائے گی اور لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگیں گے۔ ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث جس واقعہ کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے ہی کر رہی تھی وہ بالکل حق ہے، جسے آج لاکھوں بلین ڈالر خرچ کر کے ثابت کیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف قرآن مجید بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی صاف دلیل ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں کس دن کیا پیدا کیا؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو اس بارے میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن مٹی کو پیدا کیا،
اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، اور پیر کے دن یعنی سوموار کے دن درخت، اور منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپائیوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر کے رات کے بیچ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں سچ ثابت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیشن گوئیاں قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ کئی مرتبہ اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ دنیا جس میں آج ہم مزے اڑا رہے ہیں یہ قائم رہنے والی دنیا نہیں، بلکہ یہ ایک نہ ایک دن فنا اور برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ مگر ختم ہونے والی دنیا کے بعد کی زندگی جو ہم گزاریں گے وہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اسے کبھی زوال نہیں آئے گا، بلکہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ آج کی موجودہ زندگی میں ایسے آثار و نشانیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ ہماری یہ زندگی اب ختم ہو جائے گی اور تاریخ بن جائے گی۔ دنیا کا خاتمہ اب قریب آ چکا ہے، اور اسے دوسرے معنوں میں کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے، اور قیامت کی وجہ سے دنیا ختم ہو جائے گی۔ قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اب اس بات کو آج کے سائنٹسٹ اپنے انداز سے یہ بات بتا رہے ہیں، دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے سروے کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا آخری دور میں پہنچ چکی ہے۔ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث پیش کی ہے جو ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ UNO یعنی اقوام متحدہ آج کی دنیا کا یہ وہ سب سے بڑا ادارہ ہے جس میں سبھی ملکوں کے تقریباً 2500 سائنسدان کام کر رہے ہیں۔ یہ سبھی سائنٹسٹ نے موسموں کے تبدیلی پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ان کے ریسرچ کے مطابق ان کی رپورٹ UNO کو دی گئی۔ یہ رپورٹ اب الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں آ چکی ہے، اور اس کے تعلق سے ٹائمز آف انڈیا کے 3 فروری 2007 کے اخبار میں شائع ہو چکی ہے۔ قرآن پاک میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یہ بات سورہ روم میں صاف طور پر بیان کی گئی تھی کہ انسان کے اپنے کرتوتوں کے ذریعے فساد ظاہر ہوگا۔ ترجمہ یعنی خشکی اور سمندر میں انسان کے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا۔ UNO کی رپورٹ میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے یہ ایک ہیں، یعنی کارخانداری کے دور سے پہلے کے مقابلے میں زمین کے اوپر کی فضا، آب و ہوا بہت گرم ہو گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ تقریباً 2 حصے بڑھ گئی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے اور پہاڑوں کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اسی کی وجہ سے سمندر میں پانی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ڈر بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ آنے والے زمانوں میں سمندروں میں پانی کی بڑھوتری زیادہ ہی ہوتی جائے گی، اور ساحلی مقامات یعنی سمندر کے اطراف کے مقامات اس کی وجہ سے ڈوبنے لگیں گے، کہیں زیادہ تو کہیں کم۔ اس رپورٹ میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہماری دنیا میں جو خطرناک تبدیلیاں اور چینجز ہو رہے ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، مگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی عمل کا نتیجہ ہے۔ ہم خود اپنی زندگی کو اپنے عمل کے ذریعے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ قیامت کے تعلق سے بہت سی حدیثوں میں جو پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں وہی باتیں ان سائنسدانوں کی رپورٹ سے میل کھاتی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، یعنی جب قیامت کے دن قریب آئیں گے تو سورج انسانوں کے قریب آ جائے گی اور اس کی وجہ سے زمین پر گرمی بڑھ جائے گی۔ اس حدیث کو غور سے پڑھا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آج کے جو سائنٹسٹ کے سروے رپورٹ اور حدیث میں ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ سورج کے قریب آنے کی اس بات کو ایسے سمجھائیں گے کہ سورج ابھی ہمارے قریب کہاں آیا ہے، سورج حقیقت میں ہمارے قریب آتا ہے تو ہماری زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ سورج ہمارے خود قریب نہیں آئے گا، بلکہ یہ ایک نشانی ظاہر کرے گا جس کی حرارت اور گرمی زیادہ بڑھ جائے گی۔ قیامت سے پہلے دھواں ظاہر ہوگا جو پورب کی طرف بھر جائے گا۔ اس حدیث میں صاف طور پر اس جدید ظاہرے کا ذکر ہے جو حدیث سنات یعنی UN
ٹیکنالوجی کے کارخانوں کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، یعنی فضا ہوا کی کثافت یعنی ایئر پولیوشن، گندی ہوائیں پچھلے زمانے میں موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کی سطح پر کوئی بھی گھر یا خیمہ باقی نہیں رہے گا مگر اللہ اس کے اندر اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا۔ یہ حدیث بھی قیامت کے قریب آنے کو صاف طور پر بیان کرتی ہے۔ زمین پر بنے ہوئے تمام چھوٹے بڑے گھروں میں اسلام کا کلمہ داخل ہونا پچھلے زمانے میں ممکن نہیں تھا، مگر یہ چیز آج کے زمانے میں موجود ہے اور اس پر عمل بھی جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات، رسالے یا الیکٹرانک میڈیا جس میں ریڈیو، ٹی وی، وی سی ڈی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل کے ذریعے تمام دنیا میں اسلام کا کلمہ پہنچ چکا ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ قیامت کے قریب سور پھونکے جانے کا بھی ذکر ہے جس کے ذریعے انسان مر بھی جائیں اور اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو کر پیش کیے جائیں گے اور سب کے سب میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ قرآن پاک کے سورہ مومن میں صاف طور پر اعلان کیا گیا ہے، یعنی قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ آج کے دور کی یہ تمام نشانیاں یہ بتاتی ہے کہ آنے والا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اب آخری طور پر وہ وقت آ گیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کی رحمت میں پناہ لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روز قیامت میں شافی محشر کا ساتھ عطا فرمائیں اور اپنے اعمال سدھارنے کی نیک توفیق بھی عطا کرے تاکہ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ذلیل اور رسوا نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، یہ معلومات آپ کو کیسی لگی، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔